بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے چند کلمات، استوا ہر لحاظ سے، استوا کا مطلب ہے کہ ہر طرف سے احاطہ کرنا اور کسی عمل پر استقرار۔ جب اس لفظ کے ساتھ علاق آئے گا تو اس کا معنی ہے خود کسی چیز تک پہنچ جانا، یا اس کا قصد اور ارادہ اور تدبیر کرنا، اسی لیے اس کا ترجمہ اوپر جو ہے نا وہ قصد کیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سوا، سوا ہونا۔ سوا کا مطلب ہے حکمت و تدبیر سے کسی چیز کو درست کرنا۔ اگلا لفظ جو ہے، کلمہ جو ہے وہ ہے علیم۔ عالم کا صیغہ مبالغہ، یعنی کسی عالم کے بارے میں جب یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ زیادہ اور خوب جاننے والا ہے تو اسے علیم کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ الہی تصور کائنات کے مطابق انسان مخدوم کائنات ہے، وہ صرف بندہ زر نہیں اور نہ ہی اقتصادی عوامل اور پیداواری وسائل کا غلام ہے۔ الہی انسان سے تو یہ خطاب ہوتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوا سورہ جاثیہ میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ الہی انسان کی عزت و تکریم کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس سورہ اسراء میں ارشاد ہوا، اور بتحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ خلق لکم لتعبروا بہ وتتوسلوا بہ الی رضوانہ وتتوقوا من عذاب نیرانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے خلق ہوا ہے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور اسے اللہ کی خوشنودی کا وسیلہ بناؤ، اور اس کے ذریعے آتش جہنم سے بچنے کا سامان مہیا کرو۔ 7 آسمانوں میں سے کسی ایک آسمان کے بارے میں بھی اگر کچھ تفصیل ہمیں معلوم ہو جاتی تو باقی آسمانوں کے بارے میں ایک اجمالی تصور قائم کرنا ممکن ہوتا۔ روایات میں بھی آسمان اول، دوم، سوم تا آخر کا ذکر آتا ہے، لیکن کسی آسمان کی حیت ترکیبی کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں جن سے آسمان اول کی تشخیص میں کچھ مدد ملتی ہے۔ پہلی آیت سورہ صافات میں ہے، اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ دوسری آیت سورہ حامیم سجدے میں ہے، وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔ اور تیسری آیت سورہ ملک میں ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔
ان آیات سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ستارے اور کہکشائیں انسان کے مشاہدے میں آئی ہیں وہ سب 7 آسمانوں میں سے صرف آسمان اول السماء الدنیا سے متعلق ہیں۔ اس موقف کے مطابق آسمان اول کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، چنانچہ بعض کہکشاؤں سے روشنی چلے ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں لیکن ہنوز ابھی تک نہیں پہنچی۔ یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، لہٰذا دیگر آسمانوں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو اہم نقطے بیان ہوئے ہیں، اہم نکات بیان ہوئے ہیں، وہ 2 ہیں۔ پہلا نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ انسان مخدوم کائنات ہے، اور دوسرا جو اس میں اہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ نظام کائنات توحید کی مستحکم ترین دلیل ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔